میں آپ سب کو ایک بار پھر ایک ہفتے بعد آج کی اس کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاک اللہ سر۔ تمام جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کا یہ ہفتہ بہت اچھا گزر چکا ہوگا۔ آپ سب کو ٹیسٹ کے حوالے سے، پبلک سروس کمیشن کے انٹرویو کے حوالے سے پریشانی ہے۔ اس پریشانی کا بہترین علاج یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر اعتماد رکھیں، ساتھ ہی آپ ممکنہ حد تک جو آپ کی توانائی ہے وہ آپ مطالعے کی نظر کریں اور رزلٹ اور نتائج جو ہے وہ اللہ رب العزت پہ چھوڑیں۔ انشاءاللہ بہترین نتائج آپ کے حق میں آئیں گے۔ طلبہ کی تعداد نعمت اللہ صاحب کتنی ہے تاکہ میں اپنی بات سر 13 لوگ آ چکے ہیں تو میرے خیال سے شروع کرنا چاہیے۔ اچھا شروع کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تمام کو قواعد و املا کی کلاس میں خوش آمدید۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مولوی عبدالحق کی ایک کتاب قواعد اردو گروپ میں شیئر کی تھی۔ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ہمیں کورس دے رکھا ہے گریجویشن لیول کا، تو اس میں اردو قواعد سے متعلق کا جتنا کورس تھا میں نے پچھلی کلاسوں میں آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اسم فعل اور حرف جو عام طور پر دوسری تیسری جماعت سے شروع ہو کے وہ 9-10 تک وہ جو بنیادی جس کو ہم قواعد کہہ سکتے ہیں وہ جاتے ہیں، تو امید یہ ہے کہ وہ آپ سب کو اس میں مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن باوجود اس کے اگر آپ میں سے کسی کو مسئلہ ہو تو مولوی عبدالحق کی وہ کتاب میں نے آپ کو بھیج دی ہے۔ اس میں آپ اسم فعل اور حرف کی بنیادی تعریفیں، اس کی ان کی اقسام بلحاظ معنی اور بلحاظ مناوٹ آپ پڑھ لیجیے، آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے تو پھر ہم اس پر ایک اسپیشل کلاس رکھ سکتے ہیں، وہ آپ سب کی رائے کی بنیاد پر میں رکھوں گا۔ آپ پڑھ لیجیے، اگر آپ کو ان میں مسائل کا سامنا ہو تو آپ گروپ میں شیئر کیجیے، نعمت اللہ صاحب کو بتائیے، پھر ایک سیشن اسپیشلی ہم ان کے متعلق رکھ لیں گے۔ اور قواعد سے متعلقہ جتنے بھی اہم مباحث تھے وہ ہم نے کور کر لیے۔ آج میرے سامنے جو ہے وہ علم بیان کا سیشن میں نے رکھا ہے، اور کوشش ہوگی کہ آج ہم علم بیان کی بنیادی تعریف ہے اقسام آپ کے سامنے رکھ سکیں۔ علم بیان میں تشبیہ ہے، استعارہ ہے، مجاز مرسل ہے اور ساتھ ہی کنایہ ہے، وہ آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور میں نے قواعد کا ذکر اس لیے کر لیا کہ وہ آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں، اور آپ گروپ میں موجود جتنے لوگ موجود ہیں وہ ایک تنقیدی جائزہ لے اپنے علمی جو آپ کی استعداد ہے اس کا۔ اگر اس کتاب میں جو بنیادی سوالات ہیں جن کا تعلق بنیادی طور پہ پرائمری لیول، مڈل لیول اور ہائی لیول سے ہے، چونکہ پبلک سروس کمیشن کا امتحان جو ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ انٹر اور گریجویشن لیول کے جو ٹاپکس ہوتے ہیں ان کی بنیاد پہ ہوتا ہے، تاہم یہ بنیادی اصطلاحات اسم فعل اور حرف اس کا آپ کو علم ہونا چاہیے۔ میں نے جو اہم مباحث تھے وہ تو ٹچ کر لیے تھے، باوجود اس کے بھی اگر آپ کو مسائل کا سامنا ہو تو آپ ضرور پھر مجھے بتا دیجئے، پھر ایک اسپیشل سیشن اس کے متعلق رکھ سکیں گے انشاءاللہ۔ آج کا سیشن جو ہے وہ علم بیان سے متعلق ہے کہ علم بیان کسے کہتے ہیں۔ بیان یا گفتگو کا فن یہ انسان کا سب سے بڑا فن ہے، اور قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو یہ جو گفت ہے، یہ جو نطق ہے، یہ اللہ رب العزت کی سب سے بڑی دین ہے جو اللہ نے انسان کو دی ہے۔ دیگر مخلوقات کی نسبت انسان کو استطاعت دی ہے کہ وہ اپنا ما فی الضمیر الفاظ کے ذریعے دوسرے انسان اور سماج تک پہنچا سکے۔ تو گفتگو کا فن جو ہے اس میں جو اہم ترین بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنا ما فی الضمیر جو آپ کے دل کی بات ہوتی ہے وہ دوسرے انسان تک آپ کس ذریعے سے پہنچاتے ہیں، آپ کن الفاظ کا سہارا لیتے ہیں جس کے ذریعے آپ کے دل کی بات ان تک پہنچ سکے، اور جس طرح آپ چاہتے ہیں اسی انداز سے وہ اسے سمجھ سکے۔ تو یہ دراصل علم بیان کا موضوع ہے۔ اس کی تعریف آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں۔
کہ علم بیان اس علم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے گفتگو کلام میں حسن آفرینی اور دلکشی پیدا کی جاتی ہے۔ علم بیان میں الفاظ اپنے حقیقی اور مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، لفظ اپنی لغوی یا وضعی معنوں میں۔ لغوی سے مراد ہے لغت، اور وضعی معنی وہ جس کے معنی وضع کیے گئے ہوں، جو اہل زبان نے اس لفظ کو دیے ہو اسے وضعی معنی کہتے ہیں، تو اسے حقیقت کہتے ہیں۔ اور اگر لفظ اپنے لغوی اور وضعی معنوں میں استعمال نہ ہو تو اسے مجاز کہتے ہیں۔ کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میرے جبین نیاز میں۔ اقبال کے اس شعر میں یہ دونوں اصطلاحات واضح ہو جاتی ہے۔ کبھی یہ حقیقت منتظر، ہاں آپ سب ذرا سوچیں، آپ سے انٹرویو میں سوال ہو سکتا ہے کہ جو اقبال کا شعر ہے اس میں لفظ منتظر ہے یا منتظر ہے، تو منتظر اور منتظر میں فرق ہے۔ منتظر انتظار کرنے والا اس میں مفعول ہے، اور منتظر نظارہ کرنے والا اس میں فاعل ہے، یعنی جو نظارہ کرتا ہے۔ تو اقبال کہتا ہے کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میرے جبین نیاز میں۔ تو حقیقت اور مجاز کا فرق آپ کے سامنے رکھ لیا، اور ہم نے کیا کہا؟ جس کے ذریعے گفتگو کلام میں حسن آفرینی، آفرینی لفظ فارسی کا ہے، یہ مصدر ہے آفریدن، آفریدن کے معنی ہے پیدا کرنا، ٹو کریٹ سم تھنگ، یعنی حسن پیدا کرنا اور دلکشی پیدا کی جاتی ہے۔ علم بیان کا جو پہلا وہ ہے تشبیہ۔ علم بیان کے پاس جس کو آپ کہہ سکتے ہیں آلات، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح ایک مکینک ہوتا ہے نا، ان کے پاس مختلف آلات ہوتے ہیں جس کے ذریعے وہ مشین یا کسی بھی جس چیز کی وہ ریپیئر کرتا ہے، تو وہ مختلف اوزار کے ذریعے اس کو ریپیئر کرتا ہے، اسے کھولتا ہے، اسے بند کرتا ہے۔ وہ آلات ان کے پاس ہوتے ہیں، بغیر اوزار اور آلات کے اس کا فن وہ اپنا کام نہیں کر سکتا۔ بیان ہی جو گفتگو کرنے والا ہوتا ہے اس کے پاس بھی دراصل علم بیان کے اوزار ہونے چاہیے۔ کوئی شاعر ہو، نثار ہو، وہ جب لکھتا ہے تو اس کے پاس یہ آلات ضرور ہونے چاہیے، وہ ان آلات کا سہارا لیتا ہے، تب اس کا فن جو ہے وہ نکھرتا بھی ہے، اور جو پڑھنے والا ہوتا ہے وہ اس سے محظوظ بھی ہوتا ہے۔ تو علم بیان میں جو پہلا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں رکن ہے، وہ ہے تشبیہ۔ اب تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ آپ کے سامنے یہ تعریف ہے۔ تشبیہ کے لغوی معنی کسی چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دینے کے ہے، یعنی ایک چیز کو دوسری کی طرح قرار دینا۔ ان الفاظ پہ غور کیجئے گا، کسی ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح قرار دینا، کی طرح، گویا دو مختلف چیزوں کو کسی مشترک صفت کی بنا پر ایک دوسرے کے مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ تشبیہ کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ بات انداز میں حسن، اس میں جدت، ماڈرنزم، نیاپن اور نکار خوبصورتی پیدا کرنا، کم سے کم لفظوں میں بہت کچھ کہنا، گویا معانی آفرینی، معانی کی پیدائش، ٹو کریٹ میننگز، حسن آفرینی، بیوٹی پیدا کرنا، اختصار جس کو آپ کہہ سکتے ہیں مختصر کرنا، اور بلاغت کا مطلب یہ ہے کہ آپ جن الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں، جہاں جس لفظ کی ضرورت ہے، اگر آپ اس کے مطابق الفاظ استعمال کر رہے ہیں اور سننے والا اسی طرح ہی سمجھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے بلاغت، یعنی ابلاغ ہو رہا ہے، کمیونیکیشن گیپ نہیں آ رہا۔ اب تشبیہ کے ارکان کتنے ہیں یہ ذرا دیکھ لیجئے۔ دیکھیں، تشبیہ میں ہے مشبہ، دوسرا ہے مشبہ بہی، تیسرا اس کا رکن ہوتا ہے وجہ شبہ، یعنی آخر تشبیہ کی وجہ کیا ہے؟ اگر ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دیا جا رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ حرف تشبیہ یعنی جو استعمال ہوتا ہے، جو تشبیہ کا حرف ہے جس کی وجہ سے
تشبیہ کی بات آگے بڑھتی ہے وہ کون سا حرف ہوتا ہے اور غرض مقصد کیا ہے، کس غرض سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اس کے 5 بنیادی ارکان ہیں: مشبہ، مشبہ بہی، وجہ شبہ، حرف تشبیہ اور غرض تشبیہ، وجہ شبہ۔ ٹھیک، اب آپ کے سامنے میں اس کی مثالیں رکھ لیتا ہوں تو بڑی آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے۔ یعنی بچہ چاند کی طرح خوبصورت ہے، اکرم شیر کی طرح بہادر ہے۔ اب آپ دیکھیے بچہ اور اکرم یہ ہے مشبہ۔ سر یہ مشبہ با کو دوبارہ بتا دیں۔ میں آپ سنیں تو آپ کو آسانی ہوتی رہے گی۔ اب آپ دیکھیے پہلے جملے میں بچہ اور دوسرے جملے میں اکرم، یہ دونوں کیا کہلائیں گے؟ یہ مشبہ کہلائیں گے۔ ٹھیک، اب آپ دیکھیے چاند دوسرے جملے میں اور شیر دوسرے جملے میں، یہ مشبہ بہی یعنی جس کی طرح یہ کہا جا رہا ہے، مشبہ بہی۔ پھر آپ دیکھیے لفظ ہے کی طرح، کی طرح جو ہے اس کو ہم حرف تشبیہ کہیں گے۔ اور آپ دیکھیے سر آپ کی آواز نہیں آ رہی، شاید مجھے نہیں آ رہی یا باقیوں کو بھی نہیں آ رہی۔ نہیں سر مجھے بھی جی سر نہیں آ رہی، بھی آواز نہیں آ رہی، آواز بریک ہو رہی ہے۔ سر کے نیٹ میں پرابلم ہے۔